8، 9 اور 10 محرم الحرام تاریخ اسلام کے انتہائی اہم اور صبر آزما دن ہیں۔ 8 محرم الحرام کے دن خیموں میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور خواتین کا بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ 9 محرم الحرام شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور چراغاں بجھا کر فرمایا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری جان چاہیے۔ لیکن جب چراغ روشن کیا گیا تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور سب نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ یہ پوری رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن اور ذکر و ذکار میں گزاری۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور کا دن، جسے یوم کربلا کا دن بھی کہتے ہیں، میدان کربلا میں حق و باطل کا عظیم معرکہ برپا ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں نے انتہائی بہادری اور شجاعت سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ان عظیم مجاہدوں نے اسلام کی بقا، حق اور سچائی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے یہ آخری دن بڑے ہی بابرکت ہیں اور ان میں ذکر الہی کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ حدیث شریف کے مطابق عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے، رزق میں وسعت اور فراخی کرے گا، اپنے دسترخوان کو وسیع و کشادہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان بابرکت دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر درود پاک کا ورد کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے 8، 9 اور 10 محرم کے دن نمبر 1 پہ جو کام کرنا ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شہدائے کربلا پہ بہت زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 8، 9 اور 10 محرم یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن 2 رکعت نفل خالص شہدائے کربلا کی ارواح کو ایصال ثواب کے لیے آپ نے پیش کرنی ہے۔ نفل کی نیت اس ترتیب سے کرنی ہے: میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا کی ارواح کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، روح میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس ترتیب سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جائیں اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور 313 مرتبہ یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح کا ذکر کریں، 313 مرتبہ، پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ان کلمات کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا 313 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں، اور اگر کثرت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو 2 میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں 313 والی، یہ مشکل کشائی اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذکر پاک ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رب کعبہ کی قسم، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ قرآنی آیات ہیں، ان میں اتنی تاثیر ہے۔ ایک شخص کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ان کے گھر والوں نے یہ اتنا زیادہ پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں پڑھا، سب گھر والوں نے اکٹھے بیٹھ کر ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کریں 8 دن کے اندر وہ شخص جسے سزائے موت ہو چکی تھی، موت کا پروانہ اس کے سر پر آ گیا تھا، اسے مل چکا تھا موت کا پروانہ، اور دن بھی مقرر ہو گیا تھا جس دن اسے سزائے موت ہونی تھی، اسی دن وہ بری ہو گیا، صرف ان قرآنی آیات کی، ان قرآنی کلمات کی برکت سے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس ذکر پاک کو آپ کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ یا فتاح، یہ بھی بڑے ہی جلالی کلمات ہیں، ان کلمات کی تسبیح بھی پڑھیں۔ اور یہ جو میں نے قرآنی آیات بتائی ہیں ان کلمات کی بھی تسبیح پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں۔ اور جو نفل آپ نے پڑھے ہیں ان نوافلوں کا ثواب شہدائے کربلا کو آپ نے جب پیش کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، تو رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ، میں نے جو یہ 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں، اور جو درود پاک پڑھا ہے، اور جو تسبیحات پڑھی ہیں، اس میں جو بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور کربلا کے تمام شہداء کی ارواحوں کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما اور ان تک پہنچا دے، اور ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر اپنی حاجات اور خواہشات اللہ کے حضور رکھیں۔ مولا، ہماری فلاں حاجت ہے، فلاں خواہش ہے، فلاں مراد ہے، اسے پورا فرما، ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اس میں فتح نصیب فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ وسیلہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے وسیلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، مولا ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، مولا ہمارے دسترخوان کو وسیع و کشادہ فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور کوشش کریں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اگر 9 10 کا نہ رکھ سکیں تو 10 اور 11 کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ان دنوں کا روزہ رکھنے سے گزشتہ سال یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ہمت رکھتے ہیں تو 2 روزے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو نفل بتائے ہیں اور تسبیحات بتائی ہیں، ان تسبیحات کو ضرور پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ سلام یا حسین ضرور لکھتے جائیں۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے آخری 3 دنوں میں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں یہ ذکر پاک کر کے اللہ سے خوب دعائیں کریں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو چمکتا دھمکتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔